شریح ابن مسلمہ نے بیان کیا، ان سے ابراہیم بن یوسف نے بیان کیا، ان سے ان کے والد یوسف بن اسحاق نے، ان سے ابو اسحاق نے کہ میں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عتیق اور عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ کو چند صحابہ کے ساتھ ابو رافع کے قتل کے لیے بھیجا۔ یہ لوگ روانہ ہوئے، جب اس کے قلعے کے نزدیک پہنچے تو عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہر جاؤ، پہلے میں جاتا ہوں، دیکھوں صورتحال کیا ہے۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قلعے کے قریب پہنچ کر میں اندر جانے کے لیے تدابیر کرنے لگا۔ اتفاق سے قلعے کا ایک گدھا گم تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اسی گدھے کو تلاش کرنے کے لیے قلعے والے روشنی لے کر باہر نکلے۔ بیان کیا کہ میں ڈرا کہ کہیں مجھے کوئی پہچان نہ لے، اس لیے میں نے اپنا سر ڈھک لیا جیسے کوئی قضائے حاجت کر رہا ہے۔ اس کے بعد دربان نے آواز دی کہ اس سے پہلے کہ میں دروازہ بند کر لوں، جسے قلعے کے اندر داخل ہونا ہے وہ جلدی آ جائے۔ میں نے موقع غنیمت سمجھا اور اندر داخل ہو گیا، اور قلعے کے دروازے کے پاس ہی جہاں گدھے باندھے جاتے تھے وہیں چھپ گیا۔ قلعے والوں نے ابو رافع کے ساتھ کھانا کھایا اور پھر اسے قصے سناتے رہے۔ آخر کچھ رات گئے وہ سب قلعے کے اندر ہی اپنے اپنے گھروں میں واپس آ گئے۔ اب سناٹا چھا چکا تھا اور کہیں کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی، اس لیے میں اس طویلے سے باہر نکلا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ دربان نے کنجی ایک طاق میں رکھی ہے۔ میں نے پہلے کنجی اپنے قبضے میں لے لی اور پھر سب سے پہلے قلعے کا دروازہ کھولا۔ بیان کیا کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر قلعے والوں کو میرا علم ہو گیا تو میں بڑی آسانی کے ساتھ بھاگ سکوں گا۔ اس کے بعد میں نے ان کے کمروں کے دروازے کھولنے شروع کیے اور انہیں اندر سے بند کرتا جاتا تھا۔ اب میں زینوں سے ابو رافع کے بالا خانے تک پہنچ چکا تھا۔ اس کے کمرے میں اندھیرا تھا، اس کا چراغ گل کر دیا گیا تھا۔ میں یہ نہیں اندازہ کر پایا کہ ابو رافع کہاں ہے، اس لیے میں نے آواز دی، یا ابا رافع۔ اس پر وہ بولا کہ کون ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ پھر آواز کی طرف میں بڑھا اور میں نے تلوار سے اس پر حملہ کیا، لیکن یہ وار اوچھا پڑا تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر دوبارہ میں اس کے قریب پہنچا، گویا میں اس کی مدد کو آیا ہوں۔ میں نے آواز بدل کر پوچھا، ابو رافع کیا بات پیش آئی ہے؟ اس نے کہا، تیری ماں غارت ہو، ابھی کوئی شخص میرے کمرے میں آ گیا اور تلوار سے مجھ پر حملہ کیا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس مرتبہ پھر میں نے اس کی آواز کی طرف بڑھ کر دوبارہ حملہ کیا۔ اس حملے میں بھی وہ قتل نہ ہو سکا۔ پھر وہ چلانے لگا اور اس کی بیوی بھی اٹھ گئی اور چلانے لگی۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں بظاہر مددگار بن کر پہنچا اور میں نے اپنی آواز بدل لی۔ اس وقت وہ چت لیٹا ہوا تھا۔ میں نے اپنی تلوار اس کے پیٹ پر رکھ کر زور سے اسے دبایا۔ آخر جب میں نے ہڈی ٹوٹنے کی آواز سن لی تو میں وہاں سے نکلا، بہت گھبرایا ہوا، اب زینے پر آ چکا تھا۔ میں اترنا چاہتا تھا کہ نیچے گر پڑا، جس سے میرا پاؤں ٹوٹ گیا۔ میں نے اس پر پٹی باندھی اور لنگڑاتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سناؤ۔ میں تو یہاں سے اس وقت تک نہیں ہٹوں گا جب تک اس کی موت کا اعلان نہ سن لوں۔ چنانچہ صبح کے وقت موت کا اعلان کرنے والا قلعے کی فصیل پر چڑھا اور اعلان کیا کہ ابو رافع کی موت واقع ہو گئی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں چلنے کے لیے اٹھا۔ مجھے کامیابی کی خوشی میں کوئی تکلیف معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اس سے پہلے کہ میرے ساتھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں، میں نے اپنے ساتھیوں کو پا لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4040۔ عبد الوہاب نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے خالد نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر فرمایا، یہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، ہتھیار بند، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4041۔ زکریا بن عدی نے خبر دی، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں حیوہ نے، انہیں یزید بن حبیب نے، انہیں ابو الخیر نے اور ان سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال بعد یعنی 8ویں برس میں غزوہ احد کے شہداء پر نماز جنازہ ادا کی، جیسے آپ زندوں اور مردوں سب سے رخصت ہو رہے ہوں۔ اس کے بعد آپ منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، میں تم سے آگے آگے ہوں، میں تم پر گواہ رہوں گا اور مجھ سے قیامت کے دن تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ اس وقت بھی میں اپنی اس جگہ سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ تمہارے بارے میں مجھ سے اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے۔ ہاں، میں تمہارے بارے میں دنیا سے ڈرتا ہوں
کہ تم کہیں دنیا کے لیے آپس میں مقابلہ نہ کرنے لگو۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری دیدار تھا جو مجھ کو نصیب ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4042۔ عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، ان سے اسرائیل نے بیان کیا، ان سے ابن اسحاق، عمر بن عبید اللہ سبیعی نے، اور ان سے برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جنگ احد کے موقع پر جب مشرکین سے مقابلے کے لیے ہم پہنچے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کا ایک دستہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں پہاڑی پر مقرر فرمایا تھا اور انہیں یہ حکم دیا تھا کہ تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، اس وقت بھی جب تم لوگ دیکھ لو کہ ہم ان پر غالب آ گئے، پھر بھی یہاں سے نہ ہٹنا، اور اس وقت بھی جب تک دیکھ لو کہ وہ ہم پر غالب آ گئے، تم لوگ ہماری مدد کے لیے نہ آنا۔ پھر جب ہماری مٹبھیڑ کفار سے ہوئی تو ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ان کی عورتیں پہاڑیوں پر بڑی تیزی کے ساتھ بھاگی جا رہی تھیں، پنڈلیوں سے اوپر کپڑے اٹھائے ہوئے، جس سے ان کے پازیب دکھائی دے رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے تیر انداز ساتھی کہنے لگے کہ غنیمت غنیمت۔ اس پر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی کہ اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، اس لیے تم لوگ مال غنیمت لوٹنے نہ جاؤ، لیکن ان کے ساتھیوں نے ان کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کی اس حکم عدولی کے نتیجے میں مسلمانوں کو ہار ہوئی اور 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے پہاڑی پر سے آواز دی، کیا تمہارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جواب نہ دے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ ابن ابی قحافہ ہیں موجود ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں بھی ممانعت فرما دی۔ انہوں نے پوچھا کیا تمہارے ساتھ ابن خطاب موجود ہیں؟ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ یہ سب قتل کر دیے گئے، اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ بے قابو ہو گئے اور فرمایا، خدا کے دشمن تو جھوٹا ہے، خدا نے ابھی انہیں تمہیں ذلیل کرنے کے لیے باقی رکھا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، حبل ایک بت بلند رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جواب دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہم کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا کہ کہو اللہ سب سے بلند ہے اور بزرگ و برتر ہے۔ ابو سفیان نے کہا، ہمارے پاس عزا بت ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا جواب دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا کہ کہو اللہ ہمارا حامی اور مددگار ہے اور تمہارا کوئی حامی نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی کی مثال ڈول کی ہوتی ہے، کبھی ہمارے ہاتھ میں اور کبھی تمہارے ہاتھ میں۔ تم اپنے مقتولین میں کچھ لاشوں کا مسئلہ کیا ہوا پاؤ گے، میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا لیکن مجھے برا نہیں معلوم ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4043۔ عبداللہ بن محمد نے خبر دی، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے عمروں نے اور ان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بعض صحابہ نے غزوہ احد کی صبح کو شراب پی جو ابھی حرام نہیں ہوئی تھی اور پھر شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4044۔ عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی، انہیں سعد بن ابراہیم نے، ان سے ان کے والد ابراہیم نے کہ ان کے والد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس کھانا لایا گیا، ان کا روزہ تھا۔ انہوں نے کہا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ احد کی جنگ میں شہید کر دیے گئے، وہ مجھ سے افضل اور بہتر تھے، لیکن انہیں جس چادر کا کفن دیا گیا وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اگر اس سے ان کا سر چھپایا جاتا تو پاؤں کھل جاتا اور اگر پاؤں چھپایا جاتا تو سر کھل جاتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا اور حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اسی جنگ میں شہید کیے گئے، وہ مجھ سے بہتر اور افضل تھے۔ پھر جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو ہمارے لیے دنیا میں کشادگی دی گئی، یا انہوں نے یہ کہا کہ پھر جیسا کہ تم دیکھتے ہو ہمیں دنیا دی گئی، ہمیں تو اس کا ڈر ہے کہ کہیں یہی ہماری نیکیوں کا بدلہ نہ ہو جو اسی دنیا میں ہمیں دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ اتنا روئے کہ کھانا نہ کھا سکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4045۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ احد کے موقع پر پوچھا، یا رسول اللہ اگر میں قتل کر دیا گیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں۔ انہوں نے کھجور پھینک دی جو ان کے ہاتھ میں تھی اور لڑنے لگے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4046۔